الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 سے لے کر کے آیت نمبر 41 تک، 36 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 41 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اور کل کے درس میں آپ کے سامنے جو آیات پیش کی گئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے چنا اور جب ان کی طرف وحی کی اور ان کو یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ کو فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو اس کی شرکسی سے آگاہ کرنا ہے اور اس کو رب کا بندہ بننے کی دعوت دینا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ مجھ کو اس کام کے لیے حوصلہ عطا فرما، اپنی توفیق عطا فرما اور میرے زبان کو صاف کر، اور اے اللہ میری مدد کے لیے میرے خاندان سے میرے بھائی کو تو میرا طاقت و قوت بنا اور اس کو میرے نبوت میں شریک کر، اور اے اللہ تو ہر وقت ہمارے ہر حال کو اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو کچھ مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو دیا. وہ یعنی جو کچھ بھی تو نے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے تم پر رحم کرے گا تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری پیدائش سے لے کر کے اب تک رب العالمین نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے، تمہارے اوپر کرم کیا ہے، اپنی نگرانی میں رکھا ہے، اپنی مہربانی میں رکھا ہے. اور تم جو یہاں تک پہنچے ہو یوں ہی نہیں پہنچے ہو بلکہ تم خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں پہنچے ہو. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کر رہا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، اپنی مہربانی اور اپنے فضل کو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھیج رہا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے، تمہارے اوپر مہربانی کی ہے. اور وہ کب؟ اللہ فرماتے ہیں اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام کیا، جو ابھی وحی کی جاتی ہے ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام کیا. کیا الہام کیا؟ اللہ آگے فرماتے ہیں ان اقذف فیہ فی التابوت، جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا کہ تم موسیٰ کو تابوت میں ڈالو، اور تابوت میں ڈال کر کے موسیٰ کو تم سمندر کے اندر ڈال دو، دریا کے اندر ڈالو. فاقذف فیہ فی الیم، پہلے موسیٰ کو تابوت میں ڈالو اور پھر موسیٰ کو دریا میں ڈالو. فلیلقہ الیم بالساحل، اور جب تم دریا میں ڈالو گی تو دریا جو ہے موسیٰ کے تابوت کو کنارے لگا دے گا، اور جب تابوت کو کنارے لگائے گا یہ دریا تو اللہ فرماتے ہیں یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، تو اس تابوت کو میرا اور اس موسیٰ کا دشمن لے لے گا. پورا واقعہ جو آپ جانتے ہیں اس طرح سے ہے کہ فرعون نے اس زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا، بڑا ہی ڈراؤنا اور بڑا ہی بھیانک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے، ایک خواب دیکھا بھیانک. تو اس نے نجومی سے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو نجومی نے تعبیر کے طور پر کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے سلطنت کا خاتمہ کر دے گا. جب اس تعبیر کو اس نے سنا تو اس نے فوراً اپنے بچاؤ کے لیے، حالانکہ میں بتاؤں گا کہ اس کا بچاؤ یا اس کی سوچ یا اس کی تعبیر انتہائی بودی، اور عموماً جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن
فرعون نے جو سوچا وہ بالکل حماقت پر مبنی تھا. اس نے کیا سوچا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر ڈالنا ہے تاکہ سارے بچے قتل ہو جائیں گے اور میں بچ جاؤں گا. لیکن اس کی یہ سوچ انتہائی حماقت پر مبنی، انتہائی بیوقوفی. کیونکہ جب نجومی نے تعبیر بتلایا تو تعبیر دو ہی ہو سکتی ہے، یا تو جو اس نے تعبیر بتلایا وہ غلط ہوگی، اور اگر غلط ہوگی تو اس کی تدبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نجومی نے جو تعبیر بتلایا اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی کہ وہ صحیح ہوگی، اور اگر تعبیر صحیح ہوگی تو یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اور جب رب کی طرف سے مقدر ہے تو کوئی بھی تعبیر کام کرنے والی نہیں ہے. اور وہی ہوا. فرعون نے ساری تدبیریں کی، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اس کے بچوں کو اس نے قتل کرنے کی ایک عرصے تک کوشش کی اور کرتا رہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اس کی نابودی اور نیستی کو اللہ نے جب لکھ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اس کو نیست و نابود کریں گے، تو اس کی ساری تدبیر دھری کی دھری رہ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے ذریعے سے کروایا. تو اس نے ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا اور قتل کرتا رہا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی ماں کے ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سوچا کہ بہت پریشانی کی بات ہے، بہت دنوں تک چھپا کر کے رکھی. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ چونکہ فرعون نے اپنے کارندوں کو اور جو دودھ پلانے والی دایا ہوتی ہے اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کی خبر فوراً مجھ کو دینا. تو ان کی ماں نے سوچا کہ اگر یہ خبر فرعون کو لگی تو بہت مشکل ہو جائے گی. اللہ نے فوراً ان کے دل کے اندر ڈالا کہ ایک کام کرو، تم موسیٰ کو ایک تابوت کے اندر ڈالو، ڈال کر کے دریا میں بہاؤ، اور اس کے بعد جو ہوگا اللہ دیکھ لے گا. انہوں نے سوچا کہ یہ بہت بہترین تدبیر ہے، ڈال دیتے ہیں، کم سے کم میرے نظروں کے سامنے میرا بچہ مرے، اس کی اذیت تو میں نہیں برداشت کر پاؤں گی. اور اگر بچہ دریا میں بہہ جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا فرما دے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں ڈالنے کی وجہ سے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈالا اور ڈال کر کے دریا میں بہا دیا. اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور جو احسان موسیٰ علیہ السلام پر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی یاد دہانی کراتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اس وقت جب ہم نے تمہارے ماں کی طرف وحی کی اور وحی یہ کی کہ تم بچے کو تابوت میں ڈالو اور تابوت میں ڈال کر کے اس کو سمندر میں ڈالو، دریا میں ڈالو، دریا اس کو بہا کر کے اس سمت لے جائے گا جدھر فرعون کا گھر ہے. اور فرعون جو میرا اور موسیٰ دونوں کا دشمن ہے. اللہ کا دشمن کیسے ہوا؟ اللہ کا نافرمان ہے، اور جو بھی اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ کا دشمن ہے یقینی طور پر. خاص طور سے چھوٹے چھوٹے گناہ اگر بندوں سے ہوتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسے گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی پر آمادہ کرنے والے ہیں، یقینی طور پر وہ اللہ کا دشمن ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے وہ معاف ہوتا رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بندہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. لیکن ایسے گناہ جو انسان کو سرکشی پہ آمادہ کرے، یقینی طور پر ایسا شخص اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ فرعون میرا بھی دشمن ہے کیونکہ وہ میرا نافرمان ہے، اور موسیٰ کا دشمن اس طرح سے ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا. فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر یہ مہربانی کی کہ تمہارے چہرے کو ایک دم بھولا بھالا بنا دیا. بچپنے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا، اتنا بھولا بنا دیا کہ جو دیکھتا ان کے اوپر فریفتہ ہو جاتا. اللہ فرماتے ہیں فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اپنی طرف سے میں نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی، تمہارا چہرہ بالکل بھولا بھالا بنا دیا، جو دیکھے پیار کر لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے ایسا اس لیے کیا کہ جو تمہارے نظروں کے سامنے آئے وہ تم کو پیار کرنے لگے، تم کو اپنا لے، اور تمہاری پرورش جو ہے بالکل میرے نگرانی میں ہو. اور وہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر کے ان کی والدہ نے پھینکا سمندر کے اندر، دریا کے اندر، دریا نے اٹھا کر کے ان کو ساحل پہ لگایا جہاں پہ فرعون کا محل تھا. فرعون کے کارندوں اور عملوں نے جب دیکھا تو اس تابوت کو اٹھا کر کے فرعون کے سامنے لے گئے. تابوت کھولا گیا، بازو میں آسیہ بیٹھی ہوئی تھی ان کی بیوی. دیکھتے ہی محبت ان کے دل میں بالکل پھوٹ پڑی اور کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں، اس بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں، اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس کی پرورش ہم کرتے ہیں. اللہ اسی بات کو فرما رہا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اتنی محبت میں نے تیرے چہرے پر اس لیے ڈالی تاکہ جو دیکھے محبت کرے، اور جیسے تم فرعون کے سامنے جاؤ وہ فوراً تم کو اپنا لے،
اور تمہاری پوری پرورش میری نگرانی میں ہو۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ ہر ایک مرضی پر غالب آتی ہے، اور اس پر ایک مسلمان کو بھرپور یقین رکھنا چاہیے۔ جو مسلمان اس پر یقین رکھے گا یقینی طور پر دنیا میں کوئی اس کا بال بانکا بھی نہیں کر سکے گا الا یہ کہ اللہ مقدر میں لکھا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے کی تھی کہ تاکہ تمہاری پرورش جو ہے وہ بالکل میری نظروں کے سامنے ہو۔ اور اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان گنایا، کیا کہ ہم نے تم پر یہ بھی احسان کیا کہ جب تمہاری والدہ نے تمہارے تابوت کو سمندر کے اندر دریا کے اندر ڈالا تو ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بھی ڈالی کہ اس کی بیٹی کو کہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ ایک کام کرو، میں دریا میں ڈال دیتی ہوں اس تابوت کو، تم کنارے کنارے اس کے ساتھ چلو، چلتی جاؤ اور دیکھو کہ یہ تابوت کہاں پہنچتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا اور وہ بہنے لگا تو ان کی بہن جو تھی وہ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب دیکھی کہ تابوت جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ چکا ہے تو آ کر کے خبر دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، اور اس مہربانی کو بھی یاد کرو کہ جب تمہاری بہن دریا کے ساحل کے کنارے کنارے چل رہی تھی اور جب فرعون کے اہلکاروں نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے گھر میں لے گئے، اور وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اپنا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، پرورش کرنے کی جو ہے پوری ذمہ داری لے لی، تو بات آئی کہ بچے کی پرورش کیسے ہو، کیونکہ بچہ ہے ابھی، دودھ پلانا ہے۔ دایا کو بلانا شروع کیا گیا۔ ایک دایا آ رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری دایا آ رہی ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے، بچہ دودھ لینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، کسی کا بھی دودھ نہیں لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جب یہ بات پتہ چلی تو فوراً دربار میں پہنچی فرعون کے محل میں، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اس بچے کو پرورش کرنے کے لیے ایک خاندان کو میں بتلاتا ہوں، ایک گھر والوں کو بتلاتا ہوں، تم وہاں پہنچو، یقینی طور پر تم ان کو بلا کر کے لاؤ، بچہ اس کا دودھ ضرور پیے گا۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اتا پتہ بتلا دیا۔ فوراً فرعون کے عملے پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر کے آئے، اور بچے کو جب دودھ لگائے تو فوراً وہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مہربانی کو بھی یاد کرو جب تمہاری بہن تمہارے دریا میں جب تم کو ڈالا گیا تو کنارے کنارے چل رہی تھی، اور جب فرعون کے اہلکاروں نے اٹھا لیا اور فرعون نے جب تم کو اپنا بنا لیا، فتقول، تو تمہاری بہن نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں ایسا گھر نہ بتلا دوں جو ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے گا۔ اور تمہاری والدہ آئی اور بچے نے دودھ پیا۔ فرجعناک الی امک، تو اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری ماں سے جدا کرنے کے بعد بھی رب نے پھر تم کو تمہارے ماں کے پاس ہی بھیج دیا۔ فرجعناک الی امک، تمہاری ماں سے پہلے جدا ہوئے تم، اور پھر رب نے تمہاری والدہ کے پاس ہی تم کو بھیج دیا تاکہ تم کو دودھ بھی تمہاری والدہ پلائے، تمہاری پرورش بھی تمہاری والدہ کرے، اور تمہاری ماں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ یہ رب کی پوری مہربانی تھی کہ تمہاری پوری تربیت تمہارے ماں کے یہاں تو اللہ فرماتے ہیں فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور اللہ کی اس مہربانی کو بھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، سورہ قصص میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو ان کے قبیلے کے ایک آدمی، ان کے خاندان بنی اسرائیل کا ایک آدمی سے اور فرعون کے خاندان کے ایک آدمی سے جو ہے لڑائی ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خاندان کے ایک آدمی کو صرف ایک ہاتھ مارا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پریشانی سے بھی میں نے تم کو نجات دیا، اور اس کے بعد کئی آزمائش سے گزارا، وفتناک فتونا، کئی آزمائش سے گزارا۔ تم مصر سے بھاگے، مصر سے بھاگ کر کے مدین آئے، مدین والوں میں کئی سالوں تک رہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے ہاں تمہارا ٹھکانہ بنایا، شعیب علیہ السلام کے زیر نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تربیت کی، وہاں پر تم نے کام بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کو پوری کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے تمہاری نکاح بھی ہوئی، اللہ نے یہ ساری چیزیں مقدر میں کر کے رکھی تھی، یہ ساری چیزیں پوری تربیت کے لیے تمہارے ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثْتَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تم مدین والوں کے درمیان کئی سالوں تک رہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر تقدیر کے حساب سے تم آج یہاں پر پہنچے ہو۔ 10 سال تک مدین میں رہے، وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلے، تم سوچ رہے تھے کہ مصر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ رہا تھا کہ تم کو نبی بنائیں گے، اور نبی بنا کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم کے پنجے سے نجات دلوائیں گے،
لہذا اللہ نے تم رستے کو اس سے بھٹکے اللہ تم کو یہاں لے آیا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنی کام کے لیے بالکل تیار کر لیا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ آگے فرماتے ہیں ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، اور پھر اے موسیٰ تم پورے تقدیر کے حساب سے یہاں پر پہنچے ہو۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری تربیت کا ذمہ اس لیے لیا تھا اور پوری نگرانی تمہاری اس لیے کی، اور ہر آزمائش سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے گزارا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنے کام کے لیے تیار کر لیا ہے، اب تم نبوت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذمہ داری ڈالنے والا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محترم سامعین کرام، واقعہ بھی اور بھی آگے چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ انتہائی تفصیل کے ساتھ صرف اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بالکل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کے لیے بھی نصیحت رکھی ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت رکھی ہے۔ آج کا جو درس ہمارے سامنے سے گزرا اس میں نصیحت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر گزرتا ہے، بندوں کے چاہنے سے کیا بھی نہیں ہونے والا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی نگرانی اپنے رسول محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات میں، اس واقعے میں جو بھی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں سے ہم تمام کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔